اپنے دور حکومت کے ہزاروں سالوں بعد بھی چینی شہنشاہ قن شی ہونگ نے 114 فٹ زیر زمین مقبرے میں دریافت ہونے کے لیے خزانے چھوڑے ہیں۔ شہنشاہ کے مقبرے کی حفاظت ایک زیر زمین شہر کے ماڈل میں اربوں ڈالرز کی ٹیراکوٹا فوج کر رہی ہے، لیکن شہنشاہ کی قبر کی حفاظت کے لیے قبر کے گرد زہریلا مرکری ملا پانی موجود ہے۔ اس مقبرے کی کبھی کھدائی نہیں کی گئی۔ کانسی کے ہتھیاروں سے لے کر رتھوں اور ہزاروں جنگجوؤں کی شہنشاہ کی اس فوج کے راز کا پتہ لگانا آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک ہوگا۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ شہنشاہ کے اس پر اسرار مقبرے اور اس کی حفاظت کر رہی ہزاروں جنگجوؤں پر مشتمل فوج کے کیا راز ہیں، اور دریافت کرتے ہیں کہ اس مقبرے میں کیا دفن ہے۔ 1974 میں یوہان کے ضلع لنگتونگ میں کسانوں کو کھدائی کے دوران ٹیراکوٹا جنگجوؤں کی ایک پوری گیرزن ملی، جن کا مقصد شہنشاہ قن شی ہونگ کی حفاظت تھا، جن میں سے صرف 2000 جنگجو انکورڈ ہوئے۔ یہ سب پوز اور چہرے کی خصوصیات میں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ یہ تمام مختلف ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں۔ سالوں دفن رہنے کے بعد بھی ان کے بلیڈ تیز اور خطرناک ہیں۔ یہ خطرناک انڈر گراؤنڈ سٹی کل 4 پٹس یعنی کہ 4 گڑھوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 3 تو صرف ان جنگجوؤں کے لیے مختص ہیں۔ پہلا پٹ سب سے بڑا ہے، جس کا سائز تقریباً 2 فٹ بال فیلڈز کے برابر ہوگا۔ پہلے گڑھے میں رتھ یعنی کوچ اور پیادے یعنی کہ ماتحت فوجی شامل ہیں، اور یہ تقریباً 6000 سے زائد جنگجو سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرا گڑھا یعنی پٹ اس سے آدھے سائز کا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ فوجی یونٹ ہیں، جن میں کوچ اور انفنٹری کے علاوہ گھڑ سوار اور تیر انداز شامل ہیں۔ ان تاریخی خزانوں کی قدر کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ٹیراکوٹا جنگجو کی قیمت 4.5 ملین امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے، یعنی کہ پوری فوج کی مالیت 36 بلین ڈالر۔ اور ان کے ساتھ اگر ہم 100 رتھ یعنی کہ کوچ، 400 گھوڑوں اور 1 لاکھ سے زائد ہتھیاروں کو شامل کریں تو اس فوج کی قیمت ہوئی 50 ملین ڈالر۔ یہ فوج دراصل کس چیز کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس انڈر گراؤنڈ سٹی سے گزر کر بادشاہ کے مقبرے تک جانا ہوگا۔ قن شی ہونگ 260 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور چین کے سب سے اہم حکمرانوں میں جانا جاتا ہے۔ اس کا مقبرہ ایک افسانوی چیز لگتا ہے، جو ایک پہاڑی کے نیچے چھپا ہوا ہے، جو کہ تقریباً 25 میٹر یا زمین سے 114 فٹ نیچے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقبرے میں قن شی ہونگ کے جسم کے علاوہ اس کا خزانہ بھی دفن ہے، جس کو کبھی کھولا نہیں گیا۔ سیما کیان، جو کہ پہلا چینی مورخ ہے، اس کے مطابق یہ مقبرہ ایک معجزاتی تخلیق ہے، جس میں ایک میکانزم کے تحت زہریلے مرکری کی ندیاں بہتی ہیں۔ سیما کیان کے مطابق یہ والٹ خزانے، تیروں اور چاند ستاروں سے سجا ہوا ہے۔ اس مقبرے کی زمین چین کے 9 خطوں اور 5 پہاڑوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس وسیع مقبرے کی تعمیر کو 36 سال اور لاکھوں مزدوروں کی محنت لگی۔ جب یہ مقبرہ دریافت ہوا تو گھاس اور درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مقبرے کی مزید تلاشی سے چینی حکومت نے منع کر رکھا ہے، کیونکہ وہ اس مقبرے کو نقصان پہنچانے کا خطرہ نہیں لینا چاہتے۔ مزید یہ کہ اس کے گرد زہریلا مرکری ندیوں کی صورت میں موجود ہے، اور اس کی کھدائی میں ملین ڈالرز خرچ ہوں گے۔ مگر حیران کن طور پر قن شی ہونگ نے ماضی میں اتنی پیچیدہ تدفین کیوں کروائی؟ اس کے لیے قن شی ہونگ کی اقتصادی طاقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ قن شی ہونگ نے چین کی تمام ریاستوں کو متحد کرنے کے بعد اور پڑوسی ریاستوں کو فتح کرنے کے بعد کرنسی بونگ لیان کے علاوہ تمام کرنسی کو منسوخ کر دیا تھا۔ اسے اپنے دور حکومت میں اس نے ٹیراکوٹا آرمی اور پیچیدہ سڑکوں کے نظام، یہاں تک کہ چین کی عظیم دیوار جیسے تعمیراتی منصوبے شروع کی۔ اگرچہ قن شی ہونگ کی دولت کا صحیح اندازہ تو کسی کو نہ ہے، مگر اس کی دولت کا اندازہ گریٹ چائنا وال جیسے منصوبہ سے لگایا جا سکتا ہے، جس کی لاگت تقریباً 95 بلین ڈالر تک ہے۔ اگر ہم بات کریں سادہ کانسی کے سکوں کی، جو کہ 10 ڈالر تک بک سکتا ہے، مگر چاندی کا ایک نایاب بونگ لیونگ سکہ 2011 میں ایک نیلامی میں 334 ڈالر میں فروخت ہوا تھا۔ یاد رہے ویورز، قن شی ہونگ کا یہ مقبرہ ان 8 مقامات میں شامل ہے جہاں پر عام انسانوں کے جانوں پر پابندی عائد ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔